ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر عشیرتک الاقربین، وقال تعالی ما تعبدون من بعدی، وقال تعالی قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال تعالی فانظر ماذا ترى۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد کی نعمت۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولاد کی نعمت یہ صرف ماں باپ کے لیے اور خاندان کے لیے ہے۔ بلا شبہ اولاد جو نعمت ہے وہ ماں باپ کے لیے بھی ہے، خاندان کے لیے بھی ہے، لیکن ان دونوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم کا مستقبل بھی ہیں۔ معاشرے کا مستقبل یہ بچے ہیں، یہ اولاد ہیں۔ اگر اولاد کی نعمت کو ہٹا دو، قوم کا وجود بے معنی ہے، اور سماج کا بننا اور سماج کا وجود بھی انہی بچوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ اس لیے قوم، سماج، یہ سب ان کا مستقبل یہ بچے ہیں۔ خاندان کے لیے بھی یہ نعمت ہیں، ماں باپ کے لیے بھی نعمت ہیں، اور یہ بچے قوم کا مستقبل بھی ہیں۔ اس لیے جب اتنی بات طے ہو گئی کہ ماں باپ کے لیے بھی اولاد نعمت ہے، قوم کا مستقبل بھی یہی بچے ہیں، تو اس لیے ان کی تربیت پر شریعت نے بہت زیادہ خصوصی ترغیب دی۔ قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے جو آیتیں میں نے تلاوت کی، اور اسی نسبت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، اس کا چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کے اندر یہی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب اولاد قوم کا مستقبل ہے تو پھر ان کی تربیت پر، ان کے بنانے اور سنوارنے پر، بلکہ ان کے نکھارنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم نے ان بچوں کے بنانے اور نکھارنے اور سنوارنے میں اگر ہم نے اپنا سب کچھ لگا دیا،
تو یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنیں گے۔ اگر ہم نے ان کی تربیت پر اور ان کی تعلیم پر توجہ نہیں دی تو پھر یہی اولاد دل کے لیے درد کا سبب، ذہن کے لیے انتشار کا سبب، خاندان کے لیے ذلت کا سبب، اور ماں باپ کے لیے جی صاحب جو ہے وبال جان بنیں گے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کو بسا اوقات یہ جملے استعمال کرتے ہوئے سننے کا موقع ملتا ہے کہ ماں باپ جب بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے اور یہی بچے جب ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں تو ماں کے منہ سے جس کی ممتا مسلم ہے، باپ جس کی شفقت دنیا میں مسلم ہے، اس کے باوجود ان کی زبان سے یہ نکلتا ہوا سننے کو ملتا ہے، کئی کو پیدا ہوا، پیدا ہوتے مر جانا تھا، جی تو اللہ تیرے کو نہیں دیے تو اچھا تھا۔ یہ جو درد بھرے الفاظ ہیں، یہ جو دل کے دکھڑے کو سنانے والے الفاظ ہیں، یہ ماں کی ممتا کے باوجود ماں کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ نہیں دی۔ اس لیے کیونکہ مدرسوں کے تعطیلات ہو گئے ہیں، بچے گھروں کے اندر ہیں، اب ہماری ذمہ داریوں کو اگر ہم نے محسوس کیا تو پھر یہ بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بھی بنیں گے اور مرنے کے بعد کے لیے یہ صدقے جاریہ بھی بنیں گے۔ اس لیے جو گفتگو اس وقت میں کی جا رہی ہے بہت توجہ سے سننے کی ہے۔ بچوں کے بنانے اور بگاڑنے میں 3 طبقوں کا کردار ہوتا ہے۔ 3 طبقے اس کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں دنیا کے اندر، اور یہ 3 میں سے اگر کوئی ایک بھی کردار صحیح نہیں رہا تو بچوں کے بگڑنے کا جو ہے وبال سب کو بھگتنا پڑے گا۔ ان میں سے سب سے پہلا کردار ہے ماں باپ کا۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کی گود سب سے پہلا اس کے لیے مدرسہ ہے۔ اگر والدین اور ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح رخ پر ڈالتے ہیں، صحیح سمت پر لے کر چلتے ہیں اور ان کے لیے فکر کرتے ہیں، ان کے لیے تڑپتے ہیں اور ان کے لیے قربانی دینا جانتے ہیں تو پھر یہ بچے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبی عمر کے بعد ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، تقریباً 80 سال تک لا ولد رہے۔ کتنی سال تک؟ 80 سال تک۔ اور یہاں تو شادی ہوئے سو 8ویں مہینے میں شروع ہو جاتا، کیا تو ابھی ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، یعنی ان کو بھی ٹارچر کرنا، ان کو بھی ٹارچر کرنا۔ یہ کمٹی کی دکان سے خرید کو لانے کی پڑی ہے، یہ نا 14 پڑی کی دکان پر جا کر لینے کی چیز ہے۔ اللہ دیا تو اس کا گود ہرا ہے، اللہ نہ دینے کا فیصلہ کرے جو ہے ناک رگڑ لو مگر ملنے والے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں لکھا ہے تو اس کے خزانے سے بن مانگے ملتا رہتا ہے، اور جب اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا تو پھر ہماری ہر تدبیر ہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ نعمت نہیں ملتی۔ 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر اولاد کے رکھا، اس کے بعد بیٹا دیا، اور پورا قصہ آپ کو معلوم ہے، آگے کے جی صاحب جمعات میں وہ تفصیل آ جائے گی۔ تو اس کے بعد جب یہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، اور وہ پورا قصہ معلوم ہے کہ ذبح کرنے کا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا۔ حکم ہے اللہ کا، لیکن ایسا حکم ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم اکیلے وہ حکم پر جی صاحب عمل نہیں کر سکتے۔ حکم کا ایک حصہ باپ ہے تو حکم کا ایک جز اور ایک حصہ حضرت جی صاحب اسماعیل ان کے بیٹے ہیں، یہ دونوں مل کر وہ خواب کو پورا کر سکتے ہیں، باپ اکیلے نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے ایک باپ کی فکر کیا ہونا۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، یہ کوئی وقتی کتاب نہیں ہے کہ آج آئی کل چلے گئی، یا اب ملی پرسوں لے لی جائے گی، یا یہ پہلے والوں کے لیے تھی اگلے والوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن تو قیامت تک کے واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ قرآن کا حصہ بنا کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتایا، ایک باپ کو اپنے بیٹوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں کیسا فکر مند ہونا کہ میری اولاد کس طریقے سے اللہ کے حکم پر چلنے والی بنے۔ بیٹے کے سامنے خواب کو رکھا، انی ارا، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد بچے کا ذہن بنا رہے ہیں، بیٹا میں خواب دیکھا، خواب میں یہ منظر دیکھا، یہ پورا واقعہ بیٹے کو سنانے کے بعد بیٹے کی رائے لے رہی، اس کا ذہن بنایا خواب سنا کر۔ فانظر ماذا تری، خواب تو میں نے دیکھا، اللہ کا حکم آ گیا، اب تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بیٹے کے ذہن کو پڑھنے کے لیے، اس کی سوچ کو بدلنے کے لیے، اس کے مزاج کو بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے خواب کو ذکر کر کے قیامت تک آنے والے عیسیٰ باپ کو یہ بتایا کہ دیکھو، بچوں کو صرف حکم دینا نہیں بلکہ بچوں کی ذہن سازی کرنا، ان کے ذہن کو بنانا، ان کی فکر کو بنانے کی کوشش کرنا، یہ باپ ہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے واسطے آپ غور کیجئے، اگر حضرت ابراہیم باپ کے علاوہ کوئی تو بھی اگر خاندان کا آ کے بولتا میاں تمہارے کو ذبح ہونے کا ہے، تیار ہو سکتے ہیں؟ انسان کی نفسیات ہیں، ہرگز تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواب براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، اور پھر حضرت ابراہیم نے پورا خواب گول مول نہیں، اشارے اشارے میں نہیں، سیدھے سیدھے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب بتا کر، ذہن بنا کر بیٹے کو اس کا حصہ بنایا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا۔ بچوں کے تئیں باپ جب فکر مند ہوتا ہے تو بچے دین کے کام میں ماں باپ کے معاون بنتے ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کے تئیں فکر نہیں کریں گے، ان کی ذہن سازی نہیں کریں گے، تو یہ بچے کبھی بھی ماں باپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہمارے بابا ہولے ہے، جب دیکھو وہ قربانی دینا ہے، وہ عمرے کو جانا ہے، وہ حج کو جانا ہے، وہاں چندہ دینا ہے، ہمارے بابا نکل ہی گیا بولے۔ نیکی کے کاموں میں باپ لگنا بھی چاہتا ہے، اولاد لگنے نہیں دے رہی، کیوں؟ ہم نے ان کا ذہن بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ کا حکم کیا وزن رکھتا ہے، خدا کے حکم کے سامنے ہمارے مال کی کیا حیثیت ہے، کبھی ہم نے اپنے بچوں کا جیسا ذہن بنایا نہیں۔ اس لیے باپ کو وہ دیوانہ، باپ کو وہ پاگل، باپ کو ہولا کہتے ہیں، لیکن باپ کے ساتھ نیکی کے کام میں لگنے کو تیار نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، کئی بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تقریباً 10-12 بیٹے۔ جب موت کا وقت قریب آیا
تو اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا، خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے کیا کہا؟ جمع کر کے یہ پوچھا بچوں سے کہ بیٹا میرا تو آخری وقت آ رہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت۔ ایک تو بچوں کو اشارہ دینا تھا میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن ساتھ میں اپنے بچوں کی کس طریقے سے فکر کی۔ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان اولاد انبیاء کا خاندان ہے، خاندان بھی نیک، نسل بھی نیک جی، اور باپ بھی نبی، پورے گھر کے اندر رہنے والے سب نیک اور صالح، دین کے اعتبار سے ایک دم اعلیٰ۔ ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا کیا؟ نبی کے بیٹے کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا تم دیندار ہو، ضروری نہیں ہے کہ تمہاری اولاد میں بھی دینداری منتقل ہو، اگر تم فکر نہیں کرو گے تو ان کا ہاتھ سے نکل جانا طے ہے۔ دیندار ہو تب بھی اولاد کی ذہن سازی کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بڑا ہوتا انہیں سیکھ لیتا، تھوڑے دن کے بعد انہیں سمجھ لیتا، نہیں ان کو کیا بولنے کا، مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری سوچ کیسی ہے دیکھو، وقت کے نبی کا زندگی کا ایک حصہ اللہ نے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں ذکر کر کے بتا دیا۔ وقت آخری ہے، اللہ سے ملاقات کا جی صاحب موقع ہے، ایسے وقت میں اولاد کے تعلق سے فکر مند ہے، اور بچوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، کون سا گھرانہ ہے؟ نبی کا گھرانہ۔ کون سا خاندان ہے؟ نبیوں کا جی صاحب خاندان ہے، جی صاحب نسل کون سی ہے؟ اولاد جی صاحب جو ہے انبیاء ہے، لیکن سوال یہ کر رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، جی میرے بچوں میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری پیشانی کس کے سامنے جھکے گی؟ مصیبتوں پر تم کس کے سامنے دامن پھیلاؤ گے؟ مشکلوں کے اندر کس کو تم آواز لگاؤ گے، پکارو گے؟ جی مسائل اور مصائب آئیں گے تو کس سے مدد مانگو گے؟ اپنے بچوں سے سوال کر رہے ہیں، سوال ان بچوں سے کر رہے ہیں، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے ان کی زندگی کا وہ حصہ سنا کر یہ بتا رہے ہیں تم دیندار ہو، گھر دیندار ہو، اس کے باوجود بھی ان کی تربیت کرنا، ان کی ذہنی فکر بنانے کی کوشش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج ہم جمعے کو جمعہ نماز پڑھ لیے تو اولاد کے تعلق سے بے فکر ہو گئے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سوالات پیغمبروں کے سردار ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا سرکار کو، جن کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی، سجائی گئی، سنواری گئی، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان سب کے باوجود اللہ نے پیغمبر کو کیا حکم دیا معلوم ہے؟ مکی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والے اور رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو آخرت سے ڈراؤ۔ کس شخصیت کو یہ حکم دے رہے ہیں؟ جن کی وجہ سے پوری دنیا بنی۔ کون سے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا؟ 1.25 لاکھ نبیوں کو نبوت ملی ان کے صدقے میں، ساری کائنات میں جی صاحب ان کا مقام و مرتبہ اونچا۔ ایسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جی صاحب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ،
ان کو ڈراؤ، ان کو بتاؤ اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسی سخت پکڑ ہوگی، اللہ کی اطاعت کرنے میں ہماری ذمہ داری کیسی ہے۔ حضرت یعقوب کی زندگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ سب خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتا رہی ہے کہ یہ سب ماں باپ اپنی اولاد کے تئیں فکر کریں گے، یہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ وہ قصہ ہم بار بار مزے لے لے کر سنتے ہیں، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت پیران پیر جو اتنے لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ بنے، وقت کے ڈاکوؤں کو آپ کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی۔ انصاف کے ساتھ غور کرو ان کے پیچھے کس کا ذہن کام کیا۔ اس عمر میں، جس عمر میں نفع اور نقصان کو سمجھنا بھی ذرا مشکل تھا، اس عمر کے اندر ماں کا ایک بول حضرت پیران پیر کے لیے جیسا قیامت کی صبح تک کے لیے مقبولیت کا ذریعہ بن گیا۔ صرف ایک جملہ تھا ماں کا، بیٹا سچ بولنا، بس۔ کیسا اندر سے وہ جملہ بیٹے کو بولا ہوگا، کیسی تڑپ کے ساتھ وہ جملہ ادا کیا ہوگا۔ ماں کا ایک جملہ، وہ ایک بچہ لاکھوں لوگوں کے لیے اسلام میں داخلے کا، اللہ کے دربار میں توبہ کے لیے رجوع ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ بڑے بڑے ڈاکو جن کے ڈاکے سے جن کی رات اور دن گزرتا تھا، ان لوگوں کے لیے توبہ کا ذریعہ بن گیا، صرف ماں کا ایک جملہ کہ بیٹا سچ بولنا۔ اور ہمارا تو حال کیا ہے، بچے جھوٹ بول کر سامان لا رہے ہیں، ہم پیٹ تپ تپا رہے ہیں۔ ماں باپ کے نظروں کے سامنے بچے گالیاں دے رہے ہیں، ہم بولے خالق کو آیا، ابھی اکبر کو آنا تھا۔ بچوں کو بجائے اس کے کہ اس کے منہ سے نکلنے والے جملے کون سے ہیں اس کا احساس تک نہیں ہے، بلکہ الٹی طرفداری کر کے بچوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو بولا وہ بالکل صحیح بولا۔ جب بچے غلط کام کریں اور ماں باپ ان کے سپورٹر بنے، بچوں کے مستقبل کا یہ سب رخ صحیح سمت پر سفر نہیں کر سکتا۔ طے ہے بات۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے چیف جسٹس بنے۔ بچپنے میں کیا حال تھا، یتیم تھے، باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی فکر یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ بچہ 4 پیسے کمانے والا بن جائے۔ آج بھی ہماری فکر یہی ہے، ہم 4 پیسے کو لانے کے لیے اس کی تربیت والی عمر میں ہم توجہ دیے بغیر اس کے لانے لگ جانے کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے بچپنے ہی سے اعمال میں لگنے کے بجائے مال کے لانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہم فکر ہی نہیں کرتے اس کی۔ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام تھا ربیعۃ الرائے۔ ان کے والد تھے فروخ۔ ازبکستان کے علاقے کی طرف جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اس جنگ میں نکلے۔ جاتے وقت میں اپنے گھر میں بیوی بچوں کے گزارے کے لیے 30,000 اشرفیاں رکھ کر نکلے۔
کہیں تو بھی سفر میں جا رہے ہیں تو گھر والی کا بھی خیال کرنا ہے. کیا تو بھی کھا، کہاں سے تو بھی لا لے. کر لیے سو مرد کی ذمہ داری ہے، کہاں سے تو بھی لا، کہاں سے تو بھی کھا نہیں ہے. ہم اگر کہیں جا رہے ہو، اسی لیے حاجیوں پر حج اس وقت میں فرض ہوتا ہے جب اللہ کے گھر کو جا کے آنے تک تمہارے سفر کے اخراجات کے علاوہ بیوی بچوں کے خرچے کا بھی آپ کے پاس پیسہ ہونا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ نہیں ہے میں اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں کیسے تو بھی ہوتا نہیں. استطاعت اسی وقت میں تسلیم کی شریعت نے جب تم جا کر آنے تک کے خرچے کے ساتھ ساتھ بیوی بچوں کو بھی مطمئن کر کے جاؤ کہ جی صاحب تمہارے گزارے کے لیے میں نے اتنا انتظام کیا. 30,000 درہم چھوڑا اور چلے گئے. ہوا یہ کہ وہ سفر اتنا لمبا ہو گیا، 27 سال تک وہ گھر واپس نہیں آئے. یہ مدینہ کی تاریخ ہے. یہ 27 سال میں کیا کیا ہوتا، بچہ بھی ہوا، بڑا بھی ہوا. جی صاحب جو ہے اس کی پڑھائی وڑائی سب ہو گئی، جی صاحب وہ بڑا بھی ہو گیا. جب گھر واپس آئے ہیں، گھر واپس آ کر اپنی بیوی سے یہ پوچھا میں وہ جو پیسے رکھ کے گیا تھا وہ کیا ہو گئے. کیونکہ ہمارے کو سب سے زیادہ فکر کس کی رہتی، نوٹاں کی فکر رہتی ہو. وہ کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز کو تو جا کے آؤ، اس کے بعد میں تمہارے پیسوں کا حساب کتاب دیں گے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گئے، نماز ادا کی فجر کی. فجر کے بعد دیکھا کہ وہاں علم کے حلقے لگے ہوئے، ایک صاحب اوپر بیٹھے ہوئے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لوگ ان سے حدیث سن رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں، وہ مسائل سنا رہے ہیں، یہ صاحب حدیثیں سنا رہے ہیں. پورا مجمع ان کے سامنے بیٹھا ہوا. بہت دیر تک بیٹھے رہے اور اس کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے بھائی؟ بولے کہ کوئی ایک صاحب فروخ نام کے مدینے میں رہتے تھے، ان کا بچہ ہے. یہ یہی ہے، ان کو نہیں معلوم. گھر جانے کے بعد بیوی سے پوچھا میرے 30,000 کہاں ہیں؟ گھر والی نے کہا وہ جو مسجد میں حدیث بیان کر رہے تھے وہ ہے آپ کے 30,000. آپ کے سفر میں جانے کے بعد آپ کے چھوڑے ہوئے پیسوں کو میں نے اس بچے کی تربیت پر خرچ کیا. بتاؤ وہ 30,000 ویسے کے ویسے رکھنا بہتر تھا یا اس بچے کی تربیت پر خرچ کرنا بہتر ہے؟ شوہر نے بیوی کے ہاتھ چومے اور کہا میں بھی اتنا بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا تھا جو فیصلہ تو نے کیا ہے. آج میری عزت سے میرا سر اونچا ہو گیا، تو نے صحیح استعمال کیا پیسہ اور میرے لیے عزت کا ذریعہ بن گیا. غور کرو، بچوں کی تربیت کے لیے پیسہ کیا چیز ہے. اگر ماں باپ اور اولاد کے لیے اگر یہ فکر کریں کہ ہمارے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنیں گے تو کب بڑے ہونے کے بعد سوچنا ہے. بچوں کے بنانے اور بگاڑنے میں پہلا کردار وہ ماں باپ کا ہوتا. دوسرا کردار ہے وہ اساتذہ کا. ماں باپ کی گود پہلا مدرسہ، اس کے بعد دوسرا جو جی صاحب گود ہے، دوسری جگہ جہاں بچے بنتے ہیں نکھرتے ہیں وہ ہے اساتذہ. اسی لیے آنکھ بند کر کے کہاں بولے والے جا کے بچوں کو شریک نہیں کرنا. بچوں کے مستقبل میں اساتذہ کا رنگ چھا کر رہتا ہے. جیسے اساتذہ کے حوالے بچوں کو کریں گے، بچوں کے اندر وہی چیزیں
وہی عادتیں، وہی طور طریقے بچوں کے اندر منتقل ہوں گا۔ صحابہ کرام بنے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، جن کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ عمر اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں، عمر تیرے کو تو اونٹ چرانے نہیں آتا تھا، اونٹ کا جیسا چارہ لانے نہیں آتا تھا، تیرا باپ تجھے شام میں چارہ کم لانے پر مارتا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایسے نکھرے، حضرت عمر کا نام سن کر روم اور ایران کے بادشاہوں کی تخت پر بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اساتذہ کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں استاد کے طے کرنے کے اندر باپ پسینہ پسینہ ہوتا تھا، تحقیق کرتا تھا کس کے حوالے میں اپنے بچے کو کروں۔ آج کیا حال ہے؟ شراب پینے والے کے استاد بنا کے اس کے حوالے کر دیے، گٹکے کھانے والے استادوں کے پاس لے جا کے بچوں کو حوالے کر دیے، جی جو علم غلم کرنے والے ہیں ان کے حوالے کر دیے۔ نتیجہ کیا ہے؟ استاد کی چھاپ بھی آہستہ آہستہ بچوں، یہ غیر محسوس طریقے سے بچوں میں عادتیں آتی ہیں۔ یہ تم بولے سبق پڑھاتے پڑھاتے کھینی رگڑ کو منہ میں ڈال لیا، انہیں حرام کھا رہا کی حلال کھا رہا کی اس سے اپنے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بچوں کے سامنے یوں کر کو ڈال لینے کے بعد انہیں کیا سمجھتا تم بولو؟ بچوں کے اندر عادتیں منتقل ہوتی نہیں ہوتی۔ جو ان کے اندر جو جھجک ہے کہ یہ چیز گندی ہے، یہ چیز خراب ہے، وہ جو جھجک ہے استاد کو دیکھ دیکھ کے وہ جھجک ختم ہو جاتی۔ پڑھانے والا 1000 ڈالنے کو آرہا منہ میں، اب بچوں کے اندر وہ عادتیں نہیں آئیں گی تو آپ بولیے کون سی آئیں گی؟ ہمارے کہنے جھبا دکھے بس سے، انہیں مول صاحب، انہیں مفتی، انہیں سب انہیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تربیت کس کے پاس ہوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جہاں جھبا دکھا مول صاحب عربی پڑھاتی کیا، مول صاحب عربی پڑھاتی کیا، مول صاحب عربی پڑھاتی۔ ابھی جو قصہ میں سنا تھا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، یتیم تھے، ماں نے ایک دھوبی کے حوالے کر دیا، ذرا کپڑے دھوئے تو کیا تو بھی 4 پیسے آتی ہوں۔ اچھا دھوبی بن گیا، ابھی تو وہ بھی ایک فن ہے دھوبی کے۔ لیکن حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا پڑھنا۔ گھر سے نکل کے دھوبی گھاٹ کو گئے تک درمیان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سبق چلتا تھا، ادھر جانے کا ادھر جانے لگے، اور یہاں جا کر استاد کو پورا بتا دیا کہ میری اماں بابا نہیں ہے، اماں کام کے واسطے بھیجی، پیسے نہیں لے کو گیا تو گھر میں۔ حضرت نے کہا کہ کتنے پیسے؟ وہاں کام کرے تو اتنے پیسے ملتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ روز پڑھنے یہاں کو آ، پیسے میں تیرے دے دیتا ہوں۔ تھوڑے دن تو چلا کام یہ، مگر اماں کو بھنک مل گئی، انہیں دھوبی کر نہیں جا رہا، بیچ میں سے پیسے لا رہا، پڑھنے جا رہا بول کو۔ ماں خود پہنچی استاد کے پاس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہا کہ بچے کو بگاڑ رہے ہیں کہ کو بھاوا نہیں ہے بچے کو، جی صاحب کام سیکھ لیا تو 4 پیسے لا کر دیتا، گھر کون چلانا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما کے گھبراؤ نکو، تمہارے بچے کو ایسا کام سکھا رہا ہوں میں، کل کے دن فالودے کا جی صاحب شربت پینگائے نے، پستے کا، وہ زمانے میں بادشاہوں کو نصیب تھا وہ۔ اماں کو تھوڑا اطمینان ہوا، اتنا بڑا آدمی بول رہا تو جھوٹ تو نہیں بولتا ہوں، پیسے تو برابر مل رہے روز کی مزدوری کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اس فکر کے بعد استاد کی تربیت میں رہنے کا نتیجہ یہ ہوا، وقت کے چیف جسٹس بنے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ استاد کا اثر پڑتا۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب دانوتی رحمۃ اللہ علیہ
دھوکے سے غفلت میں ایک صاحب نے ایسی دعوت کی جس میں پیسہ مشتبہ تھا، حرام کا لقمہ کھلا دیا. حضرت فرماتے ہیں 2 مہینے تک، سن رہے ہیں سو رہے ہیں، سونا تو ہماری پہچان بن گئی ہے. کتنے مہینے تک؟ کتنا کھائے تھے؟ 1 لقمہ غفلت میں کھایا. حضرت خود فرماتے ہیں 2 مہینے تک بار بار یہ خیال آتا تھا، وہ گناہ کروں، یہ گناہ کروں، وہ کروں، یہ کروں، وہ کروں، یہ کروں. 1 لقمے کا اثر جی جب 2 مہینے تک آدمی کو متاثر کر سکتا ہے، تو جو استاد جی صاحب ہمیشہ گناہوں کی زندگی گزارتا ہو، وہ بچوں کے اوپر کیا رنگ چھوڑے گا آپ بتلائیے. ہم تو کیسے مول صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ہوں نہیں بولنا، ہاں نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، اٹھو نہیں بولنا، بیٹھو نہیں بولنا. اب وہ جنت میں ملتا کیا ہے کہ وہ اس واسطے کیسے بن کو نکلتے ہیں؟ مول صاحب کے چپلاں چھپا دینے والے، مول صاحب کی پاکٹ مار دینے والے، مول صاحب کی گاڑی کو جی صاحب ریزر مار دینے والے، وہ ہوشیار ہو بچے، بہت ہوشیار ہے. رہنے دیجیے. بچوں کی اخلاقی تربیت اساتذہ کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ یہ بچوں کا مستقبل آپ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. تو پہلا کردار بچوں کے بننے بگڑنے میں ماں باپ کا، اور دوسرا کردار کس کا ہے؟ دوسرا کردار ہے جی صاحب اساتذہ کا، مدرسے کا. اور تیسرا اور آخری کردار ہے بچوں کے بننے اور سنورنے میں سماج اور معاشرے کا. اس کا بھی اثر بچے قبول کرتے. مول صاحب امریکہ یونیورسٹی کے اندر لے جا کو تم داخلہ دلاؤ، سورج نہیں دیکھے سو استاد اندر بیٹھ کو پڑھایا سمجھو، دودھ سے دھلا ہوا. گھر کو آنے کے بعد پارٹی چلتی ہے بابا کی. یہ گلی میں سے وہ گھر کو گئے تک اماں بہن کے گل لینے کا ماحول ہے. انہیں امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھ کو فائدہ کیا؟ سورج نہیں دیکھے سو استاد کے پاس پڑھ کو فائدہ کیا؟ گھر کو آئے تک یہ کونے میں سے دیکھو، گھر کے دروازے میں گئے تک کوسے گالیاں سنتا ہے انہیں نہیں بولتے. دیکھو اعتکاف میں بیٹھے نا، بات نہیں کرتے. اب جب اماں بہن کی سنتا رہا معاشرے میں، سماج میں، وہ بچہ کیسا تیار ہوتا تم بولو؟ بچوں کے مستقبل کے اندر معاشرے اور سماج کی بھی ذمہ داری ہے. اسی لیے کیا کہا بزرگوں نے، بڑوں نے کہا، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھو. الدار جی یہ دار کا نمبر بعد میں، جار کا نمبر پہلے. جار بولتے ہیں پڑوسی کو. الجار قبل الدار. گھر کی کوئی گھر میں رہنے کے لیے اگر تم فیصلہ کر رہے ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ اس کا پڑوسی کیسا ہے، کیونکہ تمہارے بچوں کے اندر سوچ، عادات، اطوار منتقل ہوتے ہیں پڑوسیوں کے. ان کی گفتگو، ان کا لب و لہجہ، ان کی بات چیت، ان کا کیریکٹر، یہ سب چیزیں پڑوس ہونے کی وجہ سے، ماحول ہونے کی وجہ سے غیر محسوس طریقے سے منتقل ہوں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول صحیح کرنے کے لیے مکے میں تھے تو مکے میں بھی، مدینے میں تھے تو مدینے میں بھی ماحول کو صحیح بنانے کے لیے آپ نے مکتب کا نظام قائم کیا. مکے میں تھے، دار ارقم کے اندر جو بھی آدمی نیا اسلام قبول کرتا، ان کی بنیادی ذہنی تربیت کے لیے وہ جگہ
جہاں آنے کے بعد اللہ کا تعارف، رسول کا تعارف، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور، دنیا میں رہے تو سچ بول کے چلنا، اللہ کی اطاعت میں لگنا، یہ سب باتیں دار ارقم میں صحابہ کو ملتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو بعد میں بنایا، سب سے پہلے صفہ چبوترا بنایا۔ پہلے مکتب ہے، بعد میں مسجد ہے، پہلے تربیت ہے، بعد میں نماز ہے۔ اگر تربیت ہوگی تو نماز کی فکر ہوگی، تربیت نہیں ہوگی تو مسجد بن کر بھی بے فائدہ ہو رہی۔ آج بچے نماز نہیں پڑھتے، شکایت ہے۔ آج بچیاں پردہ نہیں کرتی، شکایت ہے۔ آج بچے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، شکایت ہے۔ آپ نے ماحول کون سا دیا، مجھے وہ بتاؤ۔ بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں سہارنپور کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا نام تھا حضرت یحییٰ، حضرت شیخ کے جی صاحب جو ہے رشتوں میں ہوتے ہیں، یہ مولانا یحییٰ صاحب کاندہلوی۔ ان کے گھروں کا جو مزاج تھا لوگوں کی تربیت کرنے کا، تو یہ ان کے بچے بھی کھیلتے تھے تو وہی کھیلتے تھے جو ان کے گھر میں صبح شام منظر نظر آتا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ میں حضرت سے ملاقات کے لیے گیا تو ان کا ایک بیٹا گھر میں بیٹھ کر دوسرے آنے والے بچوں کے ساتھ کھیل رہا۔ میں بھی دیکھا بچے کھیل رہے تو کیا کھیل رہے ہیں؟ یہ کرسی پہ بیٹھے، وہ چھوٹے بچوں کو بلا کر لاؤ بیعت کرو، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے سب فیصلوں پر، ہر گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں۔ گھر میں بڑے لوگ جو کرتے تھے وہ دیکھ کے بچے کھیل رہے تو بھی کون سا کھیل کھیل رہے؟ توبہ کرانے کا کھیل، یہ ایمان پر استقامت کا کھیل۔ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا؟ بابا چننے کی ڈبی لگ بیٹھے تو بچے بھی ووٹ لے کو بیٹھے ہیں۔ اب یہ مل صاحب کا ناتے ہیں 2 لیٹر کا ڈبہ لے کو دم کر کو دو، مل صاحب بچے نہیں پڑتے ہیں بول کو، وہ دم کا پانی بابا کو پلانا نہیں، وہ بچوں کو پلانا۔ تم بولو، بابا ایک کونے میں، اماں ایک کونے میں، سب ایک کونے میں۔ اب آفت آئی بول صاحب کو لائن سے لگائیں گے، انہوں ایک تعویذ لکھ کو دو بول کو آ رہا ہے، ایک جنا پانی دم کر کو دو بول آ رہا ہے، ایک جنا کیا ہے؟ بچے کنٹرول میں نہیں ہے، بچے کنٹرول میں نہیں۔ تمہیں کون سے کنٹرول میں ہے بابا؟ تم کو سا ماحول دے رہے ہیں گھر میں؟ تم فجر میں اٹھنے کا ماحول بناتے، بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی ماحول کے اثر میں باپ کے ساتھ وہ بھی نماز کو آتے۔ تم گھر میں فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کا ماحول بچوں کو دیتے تو بچے اٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کا جیسا مذاکرہ کرتے، وہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو بھی۔ ہم نے ماحول ہی وہ دیا۔ تو یہ بچوں کے بنانے میں پہلا کردار ماں باپ کا، دوسرا کردار اساتذہ کا، اور تیسرا کردار ماحول کا۔ جس ماحول میں اگر قرآن کے پڑھنے، اللہ کے تذکرے، رسول کے تذکرے، سیرت کے مذاکرے ہوتے رہیں گے تو ہمارے بچوں کے اندر بھی وہی سوچ، وہی فکریں منتقل ہوں گی۔ اگر ماحول ہم نے صحیح نہیں دیا تو پھر ہمارے بچوں کا مستقبل باوجود استاد صحیح ہونے کے، باوجود ماں باپ فکر کرنے کے، ماحول صحیح نہیں دیا تو یہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ جو گرمائی جی صاحب جو ہے تعطیلات ہوئی ہیں، جو سمجھدار بچے ہیں ہم ان کو روزگار پہ لگانے کے واسطے کوئی کمپیوٹر سکھا رہا، کوئی وہ سکھا، ٹھیک ہے، سال بھر بھی وہ پڑھتے رہے، اب بھی وہ پڑھیں گے تو آخر ان بچوں کا ایمان کب بنے گا؟
یہ بچوں کے سامنے آخرت، اللہ رسول کی باتیں گہرائی کے ساتھ بنیادی طور پر آئیں گی کب؟ تم لے کے بیٹھو گھر میں، نہ ہم لے کے بیٹھتے نہ ماحول میں بھیجتے۔ اس لیے ان بچوں کا نظام بناؤ۔ جو بچے چھوٹے ہیں، جو بچیاں چھوٹی ہیں اور وہ گھر پر رہ رہی ہیں، تو جہاں کہیں بھی دینی تعلیم کا اگر نظم ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے ان کی تعلیم کو لگاؤ اور بالجبر لگاؤ اور ان بچوں کے پیچھے لگو۔ کھیلنے کے بہانے، کھانے کے بہانے، تفریح کے بہانے ان کے ذہنوں میں ایک ایک چیز انڈیلو۔ اور جو بچے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، یہ سب اپنی ضروریات کا خیال خود کر سکتے ہیں، ان بچوں کے لیے دعوت کے محافل ہیں، دعوت کے اسفار ہیں، یہ سب ان کے اندر بچوں کو لگاؤ۔ جماعتوں کا نظام ہے، اس کے اندر اپنے بچوں کو لگاؤ تاکہ یہ اپنی نماز درست کر لیں، اپنی طہارت درست کر لیں، اپنے مقصد زندگی کو پہچانیں۔ یہ اور بڑے بوڑھوں کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی لگے رہیں۔ آج اوقاف کا مسئلہ چل رہا، ہمارے بچوں کو پوچھو یہ اوقاف کیا ہے، کہ تو کیا ہے کہ کیا نہیں، کہ سب جنے جے بولو بول رہے ہم بھی جے بول رہے، سب جنے بھاگو بول رہے ہم بھی بھاگ رہے، سب جنے آؤ بول رہے ہم بھی آ رہے، کالے لگا لو بول رہے کالے لگا لے رہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کی ضروریات اور دین کے مقاصد اور ان کے شعبے ہے کیا، پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر دینی شعور نہیں ہوگا، ہمارے اوپر قانون بنتا رہے گا، قانون تھوپے جاتے رہیں گے اور ہم اجنبیوں کے طریقے سے، غافلوں کے طریقے سے اس کا شکار بنتے رہیں گے۔ جب ہم کو دین کی بنیادی چیزیں معلوم ہوں گی، کون سی چیز کیا چیز ہے اور اس کے پیچھے اوپر بننے والے قوانین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کا نفع، اس کا نقصان، اس کا جیساب فائدے کا پہلو، اس کے جیساب شرارت کا پہلو، سب چیزیں سمجھ میں آئی۔ اس وقت میں جو بچیوں کے مرتد ہونے کا یا جی صاحب اس طریقے کے جتنے مسائل ہیں، ان کا حل یہ ہے ان کو دینی تعلیم سے لگاؤ، ماں باپ بھی اپنا کردار ادا کریں، صحیح اساتذہ کا انتخاب کریں اور ان کو گھروں میں ماحول دینے کی فکر کریں۔ اگر یہ 3 کام کریں گے، ہم بریء ذمہ ہے۔ کل کے دن اللہ کی عدالت میں بخاری شریف کی جو روایت پڑھی میں نے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہارے ماتحت میں جتنے ہیں ان کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا تم نے اپنی ذمہ داری کہاں پوری کی۔ آج اس وقت میں سماج کے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں ایک مسئلہ ہے اولاد کا ماں باپ سے منہ موڑ لینا، ہے نہیں ہے بھائی؟ اور یہ وجہ کیوں آئی؟ وجہ اس واسطے آئی کہ ہم نے ان کو دین نہیں دیا۔ یہ پاگل کی بات یاد رکھو اور ہمیشہ یاد رکھنا، اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا، آج تم اپنی اولاد کو دین دو گے، کل یہ اولاد تم کو حقوق دے گی، تمہارا حق دے گی۔ تم آج اگر ان کو دین نہیں دے، حالات کے حوالے کر دیا، چھوڑ دیا، کہاں تو بھی جاؤ کہاں تو بھی کرو، اگر تم نے دین نہیں دیا، پھر حق ملنے کا سوچو بھی مت۔ بیٹا گھر سے بھی نکال سکتا ہے، سو چھین لے بھی سکتا، جی صاحب خنجر بھی چلا سکتا، لے جا کے کسی ہاسٹل میں بھی ڈال سکتا، کچھ بھی ممکن ہے اگر تم نے آج دین نہیں دیا۔ بعض چیزیں بہت پہلے سے سوچ کر کرنے کی ہوتی ہیں تاکہ آگے جا کر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔
اس لیے یہ جو 40 دن یا 1.5 مہینے کی تعطیلات کا موقع ملا ہے، ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے وقف کریں، اس کے لیے کچھ اپنا وقت نکالیں، اور یہ سمجھیں اگر ہم نے بچوں کی ذہنی تربیت نہیں کی، یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہیں بنیں گے، ہمارے لیے وبال جان بنیں گے۔ جو آج سنبھلا وہ کل کے دن سکون کی زندگی گزارے گا، جو آج غافل رہا وہ کل کے دن دھکے کھائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کرنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔